آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی بے نیاز ہے اور کرم فرمانے والا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو ہم پر کامل کرنے والا ہے، مکمل کرنے والا ہے۔ میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اس نے ہر چیز کی گنتی اپنے ہاں شمار کر رکھی ہے، ہر چیز پر اس کا علم اور رحمت محیط ہے۔ اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کے علاوہ سب سے پوچھا جاتا ہے، ان کے معاملات کا حساب کیا جاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ انسان ہیں جو اس نے اپنے بندوں سے منتخب کیے، اور لوگوں میں سب سے بلند مرتبے اور مقام والے ہیں، سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے اور سب سے زیادہ ذکر الہی کرنے والے ہیں، اعلیٰ اخلاق والے ہیں اور کامل اور اچھے منہج والے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بیویوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور ان کے تابعین پر، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر بہت سلامتی بھی نازل ہوتی رہے۔ اس کے بعد میں کہوں گا کہ اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ ہمارا رب جس کی حکمت بے مثال ہے، اس نے اپنے بندوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ آپ کے اعمال درست کر دے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی تو اس نے یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اے امت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے، کمزوری ہی اس کی ابتدا ہے، کمزوری ہی اس کی انتہا ہے۔ اللہ نے آپ کو کمزوری میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد طاقت دی، اور پھر اس طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علم والا ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ اس زندگی میں انسان کسی مصیبت سے بچ نہیں سکتا، لازمی طور پر کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی اس کی زندگی کا مزہ کرکرا کرنے والی چیز اس کے سامنے آ ہی جاتی ہے، لیکن پھر اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز بھی دستیاب ہو جاتی ہے جس سے اس کو تسلی بھی ملتی ہے۔ ان میں اولین چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، بالخصوص ان اذکار کے تھرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے ثابت ہیں۔ ذکر سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، انسان اس کے ذریعے بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ ذکر کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، یا جس کا ساتھ ذکر کے ساتھ ہو اسے سکون نصیب ہوتا ہے، اور ذکر سے دلوں کو سکون بھی نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یاد رکھو کہ ایک ایسا خزانہ ہے جو عرش کا خزانہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے اور اسی تلقین کی ہے۔ صحیح میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے غزوے میں گئے تو لوگ ایک وادی میں بلندی سے اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اپنے لیے مشکل نہ کرو، اپنے لیے آسانی پیدا کرو، جو تم بلا رہے ہو تم کسی گونگے یا بہرے کو نہیں بلا رہے، بلکہ آپ سننے والے دیکھنے والے کو بلا رہے ہو جو آپ کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے ہی تھا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے عبداللہ، میں نے کہا لبیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا خزانہ نہ بتاؤں جو جنت کا خزانہ ہے؟ تو میں نے کہا میرے ماں باپ پر قربان، آپ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت کے خزانے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے، اور اس کا ذکر کرنے والے، ورد کرنے والے کا جو اجر جنت میں ہے وہ خزانہ ہے، اس کو ایسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے جیسے دنیا میں کوئی بندہ اپنا خزانہ سنبھال کے رکھتا ہے۔
یہ جملہ بڑے عظیم معنی والا ہے اور اس کے الفاظ بڑے مختصر ہیں۔ اس میں اللہ کی تعظیم بھی ہے، اس پر توکل کا میسج اور پیغام بھی ہے۔ اس کے ذریعے انسان کا معاملہ یا انسان کا دل سکون میں آ جاتا ہے اور انسان بلندیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، انسان اللہ کی مدد کا ہر وقت محتاج ہی رہتا ہے، چاہے وہ معاملہ نیکی کرنے کا ہو یا برائی سے رکنے کا ہو یا کوئی امید پانے کا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس بات کا مطلب ہی یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ معصیت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے، اور نیکی کرنے میں انسان بے بس ہے الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے۔ کسی بیماری سے بچنا، کسی کمزوری سے طاقت کی طرف آنا، یا کسی شر سے بچنا، یا کسی بھلائی کو حاصل کرنا ممکن ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت کے بغیر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی حال سے کسی دوسرے حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر جا ہی نہیں سکتا۔ اس کے ذریعے انسان سارے غموم سے، ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگتا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی طاقت سے برات کا اعلان کر دیتا ہے اور ساری مخلوقات سے بھی برات کا اعلان کر دیتا ہے، چاہے وہ مخلوق کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور اپنا معاملہ اللہ کی کبریائی اور جبروت کے حوالے کر دیتا ہے۔ جس کا حال یہ ہو، جس کا عمل یہ ہو، جس کا کام یہ ہو، سب سے بڑا کرم کرنے والا اس کو بھلا رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بڑا کریم الہ ہے، وہ تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ مسند امام احمد میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کیا میں آپ کو جنت کے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا ہے اور اس نے بے بسی کا اعلان کر دیا۔ جہاں تک اس کی تاثیر کی بات ہے کہ پریشانی کو دور کرنے میں یہ بڑا کارگر ہتھیار ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسان اپنی طاقت سے برات کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کے بھروسے ہو جاتا ہے اور اپنا سارا معاملہ اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میرا کوئی حال دوسرے حال میں بدل ہی نہیں سکتا، چاہے وہ بلندی میں ہو یا دنیا میں ہو یا آسمان میں ہو، یا کوئی معاملہ دنیا میں یا آسمانوں میں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لفظ کا جو اثر ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا زندگی میں یا دنیا میں۔ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا، آسمان پر کی طرف کوئی فرشتہ چڑھتا نہیں، جاتا نہیں، الا یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے ہی ہو۔ شیطان کے اوپر بھی اس کا بڑا ہولناک اثر ہے۔ یہاں اہل علم جو بات نقل کر رہے تھے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کریں۔ اس کی فضیلت میں آپ نے بتایا کہ اس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ جو گناہ ہے ان سے درگزر کرتا ہے۔ جو موت کے وقت اس کو کہے، یہ الفاظ اس کو آگ سے بچا لیں گے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے ہاں میں ہی الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں بڑا بھی ہوں۔ اگر وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی الہ ہوں، میں ہی واحد ہوں۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں ہی واحد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے لیے ہی بادشاہت ہے، یہ بادشاہت میرے ہی ہے اور حمد و ثنا میرے لیے ہی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ واقعی کوئی الہ نہیں ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے اور کمزوری سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے میری مدد کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی بیماری میں یہ الفاظ کہے اور پھر وہ اسی بیماری میں فوت ہو جائے تو آگ اسے نہیں چھوئے گی۔
لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ کہہ دینا دعا کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اور بار بار اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ وہ سوتے اٹھتے بار بار اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتا رہے، تو ایسا شخص اسی قابل ہے کہ اس کے گناہ واقعی معاف ہو جائیں۔ یہی وہ شخص ہے جس کو بہت نیکیاں ملنی چاہیے، یا اس قابل ہے کہ اس کو نیکیاں ملیں اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کی دعائیں قبول ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو رات کے وقت اچانک آنکھ کھلنے پر یہ الفاظ منہ سے نکالے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر یہ کہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور اس کی نماز ضرور قبول ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت میں پودا لگانے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسراء اور معراج کے سفر میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کا اپنی امت کو کہیں، کیونکہ اس کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ غراس الجنہ یا جنت میں پودا لگانے والی چیز کون سی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہا کریں۔ تو اللہ کے بندو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے وہاں پہ پودے لگتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی اس چیز کی تلقین کرو اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ کہنے والا جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین باتوں میں سے ہے یا اذکار میں سے ہے، اور یہ زندگی کے بعد اثر رکھنے والے یا موت کے بعد بھی اثر رکھنے والے اعمال میں سے ہے۔ جب ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ یہ کون سے ہیں اعمال جو زندگی کے بعد بھی یا موت کے بعد بھی انسان کے لیے کارآمد رہتے ہیں، تو انہوں نے ان الفاظ کا ذکر کیا کہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور باقیات صالحات یعنی وہ نیک اعمال جن کا اثر موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ ثواب والی چیزیں ہیں، اور وہ بہتر مقام دینے والے ہیں یا بہتر اجر دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان، بہت معاف فرمانے والا ہے۔ آپ بھی اس سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں الحمدللہ، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اس نے اپنے بندوں کو وہ اقوال اور اعمال سجھائے ہیں جو انہیں اللہ سے راضی کراتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے ان کو بچاتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، بہت زیادہ رحمتیں اور بہت زیادہ سلامتیاں۔ اے مسلمانوں، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت عظیم ذکر ہے، بہت بابرکت ذکر ہے۔ اس میں اللہ کے اوپر کمال درجے کا بھروسہ ہے اور اللہ کی طرف اپنے معاملات کو سپرد کرنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مرتبہ ذکر کیا گیا کہ جو بیڈ لک ہے اس کے بارے میں جب ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فال، اچھا فال جو ہے وہ ان میں سب سے اچھا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ جب اس کو کوئی ایسی چیز نظر آئے جو اس کو ناپسند ہو یا جس سے اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس کی وجہ سے کوئی اثر ہو سکتا ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی بھی تو ہی دیتا ہے، برائی بھی تیری ہی طرف سے ہی مرضی سے ہی آتی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جس کو کوئی دنیاوی کام ہو، آخرت کا کوئی کام بہتر کرنا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے جب گھر سے نکلتے وقت، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب وہ کہتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہدایت بھی ملی اور آپ کو حفاظت بھی ملی، شیطان اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کہ آپ اس شخص کے اوپر کیسے حاوی ہو سکتے ہو جس کو ہدایت بھی مل گئی اور جس کو بچا بھی لیا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا لفظ ہے
جو مدد حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس لیے جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہ آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ فلاح کی طرف، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہمارا حال بدل نہیں سکتا، یا کسی طرح کہہ نہیں سکتے، کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ اس لفظ کو غلط موقع پر استعمال کرتے ہیں، جب مصیبت آئے اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، یہ وقت درست نہیں ہے ان کو کہنے کا۔ بعض لوگ اس کو یوں استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ایسے الفاظ سے صحیح طرح ادا نہیں کرتے جس طرح، یا اس موقع پر ادا نہیں کرتے جس موقع پر ان کو ادا کرنا چاہیے، اس طرح وہ بہت سارے اجر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا حکم دیا ہے، جس میں اس نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا ہے، پھر اپنے فرشتوں کا ذکر کیا، فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور علی ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اور نسل پر اس طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور علی ابراہیم پر نازل فرمائی تھی۔ اے اللہ صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ و تابعین سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اس ملک کو امن والا، سلامتی والا، سکون والا، چین والا بنا دے، اے اللہ تمام مسلمان ممالک کو بھی بنا دے، اے اللہ ہمیں امن عطا فرما، ہمارے ملکوں میں ہمارے حکمرانوں کو ان کی تائید فرما، اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما، اس کے ولی عہد کو بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے، اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری قیادت کی حفاظت فرما، ہمارے امن کے محافظوں کی مدد فرما، اے اللہ تو ہی زندہ و جاوید ہے، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے سارے معاملات کو سنبھالے اور ہمیں ہمارے حوالے لمحہ بھر کے لیے بھی نہ کرنا، ہمارے سارے معاملات کو اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ قرض دار مسلمانوں کے قرض دور فرما، اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ عافیت کے خاتمے سے، اچانک آنے والی پکڑ سے اور تجھے ناراض کرنے والی ہر چیز سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہوں، اے اللہ ہم سے قبول فرما، ہمارے رب ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ناظرین مکی خطبہ آپ نے سنا، چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور حسب دستور مدنی خطبے کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکی خطبے کے خلاصے کے حوالے سے بات کی جائے، خلاصہ اس لیے ہم خاص طور پر پیش کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ مکمل خطبہ سن نہیں پاتے، اور پھر بعد میں بھی جو مکمل خطبے کا ترجمہ ہوتا ہے وہ مکمل سننا ظاہر ہے کہ ایک وقت لگتا ہے اس کے اوپر، تو ایک خلاصہ کرسپ جو بندہ مکمل خطبہ نہ سن پائے وہ لازمی طور پر خلاصہ ضرور سن لے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ جیسے ہم اپنی مسجد کا خطبہ جہاں بھی ہم ہر جمعے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اس سے بہت اچھا پیغام ہے جو حرمین کے پلیٹ فارم سے دیا جاتا ہے، ساری امت کو دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو چاہیے کہ لازمی طور پر یہ خلاصہ کم از کم ہر ہفتے سن لے، یا اگر وقت ملے تو اس کا خطبہ جو ہے وہ مکمل بھی سن لے۔ تو آج کا خطبہ جو تھا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ کے، جو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، تو یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیوں ہم کہتے ہیں اس طرح، اور کیا اس طرح کہنا اس کو درست ہے یا نہیں، اس حوالے سے آج بڑا شاندار خطبہ تھا جو فضیلت الشیخ ماہر بن حمد المعقلی حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو یہاں سے شروع کیا تھا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور انسان شروع بھی کمزوری سے ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ بھی کمزوری پر ہی ہوتا ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سی جوانی اور تھوڑی سی طاقت دے دیتا ہے، لیکن بہرحال جتنا بھی طاقتور ہو جائے ہے یہ کمزور ہی، اور پھر جتنی مشکلات زندگی میں اس کو نظر آتی ہیں ان ساری مشکلات کے سامنے بہت بڑا بے بس اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اسلام نے ایسی چیزیں ہموار کی ہیں یا ایسی تعلیمات دی
نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو تسلی بھی ملتی ہے، جس کے ذریعے انسان کو اپنے معاملات سیٹل کرنے میں اور ان کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے. کیونکہ پریشانیاں بہت بڑھ جاتی ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں زندگی کے اندر، تو ان پریشانیوں سے نکلنے کا سب سے بہتر ذریعہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے. دیکھیں اللہ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. تو اللہ کا ذکر کیا کریں، جب پریشانی ہو قرآن کریم کی تلاوت سنا کریں، زبان سے اللہ کا ذکر جاری کیا کریں، مختلف الفاظ جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں ذکر کے ان کو استعمال کیا کریں، بار بار کہا کریں. اور انہی الفاظ میں سے یا انہی اذکار میں سے ایک ذکر ایسا ہے جس کا اشارہ جس کی طرف میں نے شروع میں کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کا خزانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خاص طور پر اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ جنت کا خزانہ ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنت کا خزانہ کیا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا ایک خزانہ ہے. اور پھر ذکر کے لیے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اونچی اونچی آواز میں ذکر کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ خیبر کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ایک وادی میں اونچی اونچی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے آپ پر رحم کرو، آپ جس ہستی کو بلا رہے ہو وہ کوئی گونگی بہری نہیں ہے، وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ موجود ہے. لہٰذا بہت اونچی ساری نہیں، اپنے دل ہی دل میں بھی ذکر کر لو گے تو وہ بھی اس کو بھی جانتا ہے اور سنتا ہے. آہستہ آواز میں ذکر کرو گی تو بھی وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے. تو یہ ایسا چھوٹا سا جملہ ہے جس کا معنی بڑا گہرا ہے. آج تک ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو لا حول ولا قوت ہے جہاں ہم استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنا ٹھیک بھی ہے، اس کا اصل میں معنی ہے کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لا حول کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ایبیلٹی نہیں ہے ہمارے اندر، ولا قوت ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ. یعنی اللہ کی مرضی کے سوا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ ایک حال سے دوسرے حال میں اگر ہم نے کنورٹ ہونا ہے تو اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ہم مصیبت سے بچ نہیں سکتے اللہ کی مدد کے بغیر، ہم کمزوری سے بچ نہیں سکتے، طاقت کی طرف آ نہیں سکتے، ہم شر سے فتنوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر. اسی طرح اب کمزوری ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، جو کچھ بھی ہے، فقیری ہے یا کہہ لیجئے کہ فقر و فاقہ ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ کی مدد کے بغیر بچا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ ایسا لفظ ہے جو آدمی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. دیکھیں اذان کے وقت انہوں نے ذکر کیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کو پتہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، تو ہم کہتے ہیں ہمارے اندر طاقت قوت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی سوائے اللہ کی مدد سے. تو اللہ طاقت عطا فرمائے گا ہمیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اور اس کی طرف ساری طاقت کو منسوب کرتے ہیں. جو اس ذکر کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. دیکھیں جو ایسا ذکر بار بار کرتا رہتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ذکر کرنے والے جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں ان کی طبیعت کے اندر ذکر شامل ہو جاتا ہے. اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے پھر وہ یہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے نہ جانتے ہوئے بھی، مطلب انکانشیسلی بھی زبان سے ذکر کے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں. کیسا بلند مرتبہ ہے ایسے لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. تو کہا کہ جو رات کے وقت اچانک سے اس کی آنکھ کھلے اور اس کی زبان پہ لفظ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر آگے اسی دعا میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی شامل ہے. تو فرمایا کہ جس کی زبان سے یہ دعا نکل جائے تو اس کے بعد وہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دو، تو اللہ اس کی معافی ضرور قبول کر لے گا. اور اسی طرح جو کوئی دعا کرے گا تو اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی. تو یہ فضیلت ہے بہت بڑی لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی. پھر یہ کہ اگر موت کے وقت یہ کسی کو نصیب ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے. آپ نے فرمایا لم تطعمہ النار، آگ اس کو نہیں چھوئے گی، آگ اسے نہیں کھائے گی جو اسے اپنی بیماری میں کہہ دے اور پھر اسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس شخص کو آگ نہیں کھائے گی. اور پھر یہ جنت کے اندر
جو پودے لگنے ہیں یہ پودے لگانے کا ذریعہ ہے. جنت میں پودا لگانا ہے تو وہ کیسے لگانا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جتنی مرتبہ کہتے جائیں گے اتنے پودے جو ہے وہ لگتے جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو سکھا دینا کہ جنت میں پودے کیسے لگانا ہے. آپ نے فرمایا آپ مجھے بتائیے کیسے لگانا ہے. تو حضرت ابراہیم نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. غراس الجنہ ہے، وہ بہت کھلا میدان ہے وہاں، اور وہاں کی جو مٹی ہے وہ بھی بڑی زرخیز ہے، اور وہاں پہ پودا لگایا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے. اور یہ باقیات صالحات میں سے ہے، ان کاموں میں سے ہے جن کا اجر بہت طویل عرصے تک حتیٰ کہ موت کے بعد بھی جاری ہوتا ہے، جاری رہتا ہے. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باقیات الصالحات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. پھر دیکھیے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے اس وقت بھی اس کو چاہیے کہ یہی دعا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان دوسرے شیطان بلکہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس بندے کو اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت، کہ آپ کو ہدایت بھی مل گئی، آپ کی حفاظت بھی ہو گئی. تو جب اس کی وہ ہدایت بھی مل جاتی ہے، حفاظت بھی ہو جاتی ہے، تو شیطان پھر بے بس ہو جاتا ہے اب میں کیا کروں. تو پھر دوسرا شیطان اس کو کہتا ہے کہ ہاں تمہارا بس اس سے بندے پر نہیں چلنا ہے، اس کو ہدایت بھی مل گئی ہے اور اس کو بچا بھی لیا گیا ہے، اب ہمارا بس اس کے اوپر نہیں چلنا. لیکن خاص طور پر دوسرے خطبے میں انہوں نے چند پریکاشنز جو ہیں یہ بتائی ہیں کہ دیکھیں اس کو آپ پہ غلط موقع پر استعمال نہ کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی مصیبت آئے اور آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، کوئی چیز اچھی نہ لگے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ غلط ہے. اس کو اس موقع پہ استعمال کریں جہاں پہ کوئی کام کرنا ہو اور آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہو کہ اللہ تیری مدد ہوگی تو میں یہ کام کروں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے نماز کے لیے اٹھتے وقت آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ مدد دے گا تو ہم نماز پڑھیں گے. یا جیسے ایسے کوئی اور کام کرتے وقت آپ ایسے کہہ سکتے ہیں. مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے. اور پھر اس طرح بعض لوگ جیسے خطبے کے آخر میں انہوں نے کہا کہ لا حول، اس طرح کر کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کے الفاظ کو اختلاس کر کے جلدی جلدی سے بول دیتے ہیں تو بہت بڑے اجر سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. ذکر کو صحیح طرح سے با ادب ہو کے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر مدنی خطبے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.